مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ غری کے رحمت کر دے، حضرت سخت مزاج کے تو تھے اور ہونا بھی چاہیے۔ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، مجھے جو رگڑا دیا لتاڑا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ وفات سے اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک ہفتہ پہلے میں نے خادم حسین، میرا نظریہ اپنا تھا کہ خادم حضرت اقدس مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ غری کے رحمت کر دے، حضرت سخت مزاج کے تو تھے اور ہونا بھی چاہیے، سمجھ شریف میں ہے کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جو بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس ہم اللہ آپ کا بھلا کرے مولانا بجلی گھر کو اور ظفر علی کو اور مولوی منظور کو محبوب رکھتے ہیں، اس لیے کہ بات صاف صاف کرتے، گول مول نہیں، لیکن ہم تو ان کے خادم ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ بجلی گھر نے بھی گول مول سے کوئی کام نہیں لیا۔ مولانا ظفر علی خان صاحب اللہ مغفرت کاملہ فرمائے، حضرت جی جو ہے نا، ان کی بدعتی، ان کی رافضیہ کی قادیانیت اور جو بھی فیما بینہ و بین اللہ آپ نے جو بات صحیح سمجھی اس میں آپ نے گول مول سے کام نہیں لیا۔ آپ کے جملے جو ہوتے تھے، مجھے جو رگڑا دیا لتاڑا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ وفات سے اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک ہفتہ پہلے میں نے خادم حسین، میرا نظریہ اپنا تھا کہ خادم حسین رضوی نے جلوس نکالا، دھرنے دیے، ختم نبوت کے سلسلے میں اس نے بڑی قربانیاں یہ کہ دی، تو میں نے اس حوالے سے، باقی اس کے اعتقادیات کے اندر ظاہر ہے کہ بدعات تو ہے وہ الگ ہے، لیکن یہ جزوی ایک کمال تھا اس میں۔ ظاہر ہے کہ شیخ الحدیث تو نہیں اڑتا، میں کہتا ہوں شیخ الحدیث تو نہیں، لیکن کبا اڑتا ہے، یہ جزوی فضیلت ہے۔ آپ کا شیخ التفسیر اڑتا نہیں ہے لیکن کبا اڑتا ہے، اور مچھر اڑتا ہے، مکھی اڑتی ہے۔ تو قرآن نے کسی کی خوبی کو، اگر کسی کافر کے اندر اگر کوئی خوبی آئی ہے، قرآن نے اس کی تعریف کی ہے۔ کافر کی خوبی کو بھی قرآن نے چھپایا نہیں ہے، کافر پس چیزائے کی بدعتی۔ چنانچہ عیسائیوں کے بارے میں فرمایا ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، عیسائیوں کے اندر تکبر نہیں اور بڑے نرم دل ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب یہ سنتے ما اس قرآن کو کہ انزل إِلَى الرَّسُولِ محمد رسول اللہ پر جو نازل ہو گیا، تو تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ دیکھیں گے کہ ایسے نرم دل ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ہی آنسو آئے گا۔ یہی ہوا حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ابو جہل وغیرہ کی طرف سے خط گیا یہاں سے کہ ہمارے 100 بندے فرار ہو گئے، آپ کے ملک حبشہ کے اندر آ گئے، حبشہ میں آ گئے، اور آپ نے تخریب کاروں کو اور دہشت گردوں کو حبشہ کے اندر ٹھکانہ دیا ہے، ان کو واپس کر دے، نکال دے، مار مار کر کے، بصورت دیگر ورنہ، جسے ہمارے ساتھی کہتے ہیں اورنگزیب فاروقی کو آپ نے جیل میں رکھا ہے، فوراً اورنگزیب فاروقی کو رہا کرو ورنہ، دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے ورنہ، کیا لکھا ہوتا ہے ورنہ، یا اپنا منہ کالا کریں گے یا تمہارا حکومت کا منہ کالا کریں، ورنہ میں تو دونوں چیزیں۔ تو ابو جہل کا خط گیا اور گفٹ بھی چلا گیا، گفٹ بھی کہ ان کو نکالو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کو تو پتہ نہیں تھا، ظاہر ہے کہ بادشاہ مملکت کہ 100 اور 20 پہلے 30 آدمی گئے، پھر کچھ گئے تو 100 تک پہنچے، ان کو کیا پتہ۔ اس نے کہا یہ تلاش کرو کون ہے، اتنے بڑے سرداروں کے خط آئے۔ تو اس میں جب تلاش کر کے پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یہ ہے کہ جعفر ابن ابی طالب حضرت علی کے بھائی، کچھ حضرات کو انہوں نے پکڑ کر کے لایا حضرت جی کے سامنے، حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسحامہ جس کا نام۔ تو حضرت جی نے فرمایا کہ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ لوگ کون ہیں، کس قسم کے دہشت گرد میرے ملک میں آ گئے؟ انہوں نے کہا حضرت مظلوم ہے، دہشت گرد نہیں ہے، مکے کی زمین ہمارے لیے تنگ ہو گئی اور ہمیں وہاں سے مار مار کر کے نکالا گیا، اور ایک اللہ کا ایسا پیارا سونا نبی، اس کے چہرے کو دیکھ کر کے آدمی فریفتہ ہو جاتا ہے، اور اس کی فصاحت و بلاغت کو، اور آسمان کے ساتھ، آسمان والوں کے ساتھ اس کا جو تعلق اور رابطہ ہے، ہم اسی کے پیروکار ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا، چونکہ وہ عالم تو تھا اپنے کتابوں کا، انجیل اور تورات وغیرہ کا، تو کہا کہ وہ نبی کس قسم کا، وہ نبی آپ کو کیا بتاتا ہے، کیا پڑھاتا ہے، کچھ ہے آپ کے پاس جو اس نبی پر نازل شدہ ہو، آپ بتائیں گے؟ تو حضرت جعفر بن ابی طالب نے فرمایا ہے میں بتا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں آپ کو۔ فرمایا بتاؤ کیا ہے، کچھ پڑھو سناؤ، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ تو حضرت تھی، حضرت جعفر بن ابی طالب، فرمایا کان
ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. حضرت نے جب یہ پڑھا تو حضرت نجاشی کے آنسو آ گئے. یہ وہی ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ. اچھا شاگرد تو استاد کو بھی نیک نام بنا دیتا ہے، اور الو کا پٹا استاد کو بھی ذلیل کرتا ہے، خود بھی ذلیل ہوتا ہے. سمجھے؟ اچھا شاگرد تو استاد کو بھی چمکا دیتا ہے. ابو حنیفہ کی قسمت اچھی تھی کہ امام ابو یوسف، امام محمد، حسن بن زیاد اور زفر ایسے لوگ اس کو مل گئے کہ جنہوں نے ابو حنیفہ کو کائنات میں چمکا دیا. لیکن سفیان ثوری، امام اوزاعی بڑے بڑے لوگ تھے، ان کو شاگرد نہیں ملے، دفن ہو گئے. وہ سمجھتا ہے؟ شیخ الہند کو انور شاہ کشمیری، عبید اللہ سندھی، حسین احمد مدنی، سبحان اللہ، اس قسم کے شاگرد اس کو، انور شاہ کشمیری، ایسے شاگرد اس کو ملے تو کہاں شیخ الہند کہاں. سمجھتا ہے؟ پھر حضرت نے فوراً کلمہ پڑھ لیا. حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم امور مملکت میں مصروف ہوں، لیکن کاش کہ اس کے قریب اگر ہوتا، مجھے فرصت ہوتی، اس کے پاؤں کو میں دھوتا. اس کے بعد پھر حضرت نے فرمایا کہ بس اب میرے پاس رہو، کوئی ماں کا لال تمہیں کچھ بھی نہیں کرے گا، تمہارا سارے خرچے اور اخراجات میرے ذمے. سمجھے؟ اور ابو جہل کے گفٹ کو بھی واپس کیا کہ جاہل کا بچہ یہ جو ہے نا لے اپنے گفٹ، میں ان سوڑوں کو جو ہے نا اس کو واپس نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وفد بھیجا کہ جب شاگرد ایسے تو استاد کیسے ہوگا. پھر یہ حضرات تقریباً 30 کے لگ بھگ تھے، حضرت جی کے پاس خود گئے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جی سے جب ملے، ان دنوں میں حضرت مدینے میں تھے، فرمایا کہ حضرت آپ کچھ سنائیں گے؟ فرمایا ہاں سنا دیتا ہوں. وہ پہلے والا قاری جعفر بن ابی طالب تھے، حضرت کے چچزاد بھائی تھے. دوسرا قاری رئیس القراء، قاریوں کا سردار، نبیوں کا سردار محمد خود تھے. پھر حضرت نے یاسین شریف کی تلاوت کی. حضرت نے یاسین کی تلاوت، وہ لوگ بھی رو پڑے اور انہوں نے بھی ایمان قبول کر لیا. سمجھے؟ میرا نظریہ یہ تھا کہ بس جی کافر کو بھی اللہ نے کہا کہ بعض کافروں میں بھی تکبر نہیں ہے، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، عیسائی، تو ان کے کمال کی تعریف کی ہے. لیکن حضرت جی نے پھر مجھے لتاڑا، مولانا اظہر ولی رحمۃ اللہ نے، وہ خوب لتاڑا. وہ ان کا حق ہے، بڑے لوگ ہیں، سمجھے؟ وہ ان کا حق ہے. جب حضرت جی کا وصال ہو گیا تو ہم لوگ یہاں سے گئے، اس کے سارے سیکورٹی مغار سب ترتیب ہمارے ساتھیوں نے بنا دی. بیٹا اس کا وہ مجھ سے ملا کہ آخر جاتے جاتے میرے والد صاحب نے آپ کو لتاڑا، آپ معاف کریں گے؟ میں نے کہا وہ آپ کا باپ نہیں ہے، میرے بھی بڑے ہیں. سمجھے؟ وہ بڑے ہیں.